26 جون کو ہونے والی بارش اور سیلاب نے بلوچستان کے عوام کے لیے مشکلات اور مصائب کے نئے در کھول دیے۔ ہزاروں لوگ سیلابی پانی میں پھنس کر رہ گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ سینکڑوں نے مسجدوں کی چھتوں پر پناہ لی اور کئی لوگ اپنے مال مویشیوں سے محروم ہو گئے۔ طوفان اور شدید بارشوں سے صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے ضلع کیچ کے علاقے ناصر آباد کا رہائشی اور زندگی کی آخری بہاریں دیکھنے والا واحد بخش روزانہ صبح ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے والے اپنے گھر پہنچتا ہے۔ ناصر آباد کے اس علاقے میں اس کے گھر کا یہ مین گیٹ ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ 26 جون سے پہلے یہاں واحد بخش اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا اور اب اس ملبے کے ڈھیر سے اپنے بچوں کے اسکول بیگ اور گھر کی دوسری اشیاء تلاش کرنے میں اس کا دن گزرتا ہے۔ ہم تو ایسے یعنی گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، جو ہم لوگوں کے زندگی میں کمایا سب دفن ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ کا اور کوئی امداد ہم لوگ کے پاس نہیں آیا۔ ابھی تک ہم لوگ کو ٹینٹ نہیں ملا ہے، راشن نہیں ملا ہے۔ جو جہاز آتے ہیں، ہیلی کاپٹر آتے ہیں تو سامان پھینک دیتے ہیں، تو اپنے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ یہ صرف واحد بخش ہی کی کہانی نہیں، بلکہ یہاں کا ہر باسی دکھے دل کے ساتھ ملبے سے اپنا بچا کھچا سامان تلاش کرنے آتا ہے، اور جان محمد سے اپنے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی کبھی تو اپنے دل پر کنٹرول کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے تو پھر بچے ہیں، یہ دن بھر ملبے کے ڈھیر سے اپنے کھلونے تلاش کرتے ہیں۔ ان معصوموں کو کیا معلوم کہ وہ کیسے مصائب سے گزر رہے ہیں۔ وہ تو ابھی رونے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہم نے۔ نواز قاضی بھی انہی مصیبت زدوں میں سے ایک ہے۔ ملبے سے نکلنے والی ہر چیز کو دیکھ کر اس کا دل پسیج کر رہ جاتا ہے، اور اسے وہ دل ہلا دینے والا دن پھر یاد آ جاتا ہے۔ بچے رو رہے تھے اور عورتیں رو رہی تھیں اس وقت۔ وہ یہاں سے وہ بغیر چمپل پہنے بغیر کچھ یہاں سے بھاگ گئے۔ وہ پانی جو آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اس کا فاصلہ آہستہ آہستہ آگے جو یہ سامنے وہاں سے گھروں کو توڑ کے اس طرف آ رہا تھا، لوگ اس طرف سے نکل رہے تھے۔ 26 جون کو طوفانی بارشوں اور سیلابی پانی سے ضلع کیچ کے علاقے ناصر آباد، نودس، سولبند، کلاتک، کشکلات کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان علاقوں کی تباہی دیکھ کر آزاد کشمیر اور سرحد میں آنے والے زلزلے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف ضلع کیچ کی 4,13,000 کی آبادی میں سے 2.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے علاقوں کے لوگوں نے اس میدان میں یہ جھونپڑیاں ڈال کر سر چھپانے کا بندوبست کیا ہے، اور جنہیں یہ بھی میسر نہیں، انہوں نے چارپائیوں پر کپڑے ڈال کر چلچلاتی دھوپ میں گرمی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنی مدد آپ ہے سر، اپنی مدد جو اپنے بھائی ہیں، جو بھی جن کے ساتھ جو جتنا ہو رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں سر، اور کوئی ہم سے کہیں گورنمنٹ سے کسی اور جگہ سے کہیں سے بھی امداد نہیں مل رہی ہم کو۔ صرف افواہیں چل رہی ہیں کہ اتنا بیچ دیا، اتنا کر دیا، اتنا کچھ نہیں ہے۔ ایلی آتا ہے 1-2 ٹینٹ پھینکتا ہے، جیسے 100 کتوں کے بیچ میں ایک ہڈی پھینک کے چلے جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ناصر آباد، نودس، کلاتک، سولبند اور مند بلوں میں برسوں سے آباد لوگ اس تباہی کو جھیلنے کے بعد تباہی کی اصل وجہ سیلاب کو نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تباہی صرف بارش سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی اصل وجوہات کچھ اور ہیں جنہیں حکمران پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سیلاب کی سبب نہیں ہے، یہ ڈیم زدہ ہے۔ یہ پانی ہر وقت بارش ہو رہا ہے تو جمع ہو رہا ہے، اسٹور ہو رہا ہے، تو پیچھے بیگ
लगाते हैं पानी। ये बैग के वजह मीरान डैम के वजह से हम तो बर्बाद हो गए हैं। कहते हैं वो मरकज़ में पैसा आया है, सूबा में है। इस सूबा वाले जो गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट में जमा करने, सूद काटने के लिए और अपने मफाद के लिए अकाउंट में जमा किया। हम लोग तो इधर तो मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो उन लोगों का कोई फिक्र नहीं है। नासराबाद की तबाही के बाद इस इलाके के लोगों ने झोंपड़ियों की ये नई बस्ती आबाद की है। इसी बस्ती के एक बासी बरकतुल्ला मीरानी डैम की कमेटी में शामिल थे। इनके मुताबिक हक़ाइक़ को छुपाने का अमल मुस्तक़बिल में मज़ीद तबाही लाएगा। वो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने सर्वे किया, पता नहीं फ़िज़ाई सर्वे किया, ये क्या वहाँ तक आएगा। हमने कहा नहीं। फिर उन्होंने आकर यहाँ ये जो टावर है यहाँ बुर्जी लगा के 264 है, इससे आगे पानी नहीं आएगा। इससे और दुगना आ गया पानी। इसका मकसद है कि इन्होंने जो सर्वे किया वो सारा गलत है। इन्होंने हमारे साथ हक़ाइक़ को छुपाया, हम लोगों को डुबाने के लिए। उन्होंने हकीकत नहीं, हम लोगों को हकीकत बता देते भाई ये होगा, इफेक्ट होगा, आप लोग अपनी तैयारी करें। हम भले हम लोगों को पैसा नहीं देते। मालो मता लुटाने के बाद अपने घरों से बेघर ज़िंदगी बसर करने वाले 2.5 लाख से ज़ायद अफराद इस तबाही को मीरानी डैम की गलत मनसूबाबंदी का नतीजा करार देते हैं और डैम इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से डैम के मुतासरीन का मुआवजा खाने के इल्ज़ामात लगाते हैं। इंतज़ामिया ने नुकसानात की असल वजूहात तलाश करने का इंदिया दिया है। नुकसानात तो हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये अभी असेस करना है कि बरसात की वजह से, क्योंकि बरसात की वजह से कितना हुआ है या डैम की वजह से उसमें भी कितना हो सकता है। 244 लेवल तक जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टोरेज रिजर्वायर की, वो तो हाउसेस की, लैंड्स की पेमेंट हो चुकी है, अभी ट्रीज़ की बाकी रहती है। और रिमेनिंग जो हमने जो सर्वे कराई थी 264 तक, वो अभी इन प्रोसेस है। मीरानी डैम में फ़नी ख़राबियाँ और इसकी वजूहात अपनी जगह, और शायद उन्हें दूर भी कर दिया जाए, लेकिन वाहिद बख्श, जान बलोच और बेघर होने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगियों में दर आने वाली तकालीफ और मसाइब कब दूर होंगे। अहले दानिश और ज़िम्मेदारों को ऐसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि आइंदा किसी वाहिद बख्श और जान बलोच का घर बर्बाद न हो। शदीद बारिशों और सैलाब के बाद नासराबाद के हज़ारों लोग अपने घरों और अपने मालो मता से महरूम हो गए। सदियों से आबाद इस इलाके के लोग यहाँ से कूच कर गए, इस अज़म के साथ कि वो ताज़ा और नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ गुलाम मुस्तफ़ा, जियो न्यूज़, नासराबाद, तुर्बत।